الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم مشکوٰۃ شریف کی الفصل الاول جو تھی کتاب الصوم کی، اس کی آخری حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد الفصل الثانی کا آغاز کیا جائے گا۔ جو الفصل الاول کی آخری حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قال، آپ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے۔ اذ جاءہ رجل، تو اتنے میں ایک آدمی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال، اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما لاکا، تجھے کیا ہوا، تو کس طرح ہلاک ہو گیا؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، وقعت علی امراتی، میں واقع ہوا اپنی بیوی پر، یعنی میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، وانا صائم، اس حالت میں کہ میں روزے میں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل تجد رکبتن توتکھا، حل تجد، کیا تو پاتا ہے، رکبتن، کوئی گردن، کوئی غلام، توتکھا، جسے تو آزاد کرے۔ قال لا، کہنے لگے نہیں، میرے پاس یہ غلام نہیں ہے جس کو آزاد کروں۔ قال فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کہ حل تستطیع، کیا تمہیں استطاعت ہے، ان تصوما، کہ تو روزہ رکھے، شہرین متتابعین، 2 ماہ پہ در پہ، یعنی 60 روزے لگاتار رکھے۔ قال لا، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی بھی جو ہے وہ میں طاقت نہیں رکھتا۔ قال حل تجد اطعام 60 مسکینا، حل تجد، کیا تو پاتا ہے، اطعام، کھانا کھلانا، 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ قال لا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ قال اجلس، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بیٹھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا۔ فبینا نحن علی ذالک آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعرق فیہ تمر، بینا نحن علی ذالک، ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ایک زنبیل یا ایک برتن جس میں کھجوریں تھیں، اور زنبیل یا عرق اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں عام طور پہ 15 سا کھجوریں جو ہیں وہ آ سکتی ہوں، 15 سا کھجوریں جس کے اندر سما سکتی ہوں، اس کو جو ہے وہ زنبیل یا عرق کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا وہ ٹوکرا تھا جس کے اندر کھجوریں تھی، 15 سا کھجوریں تھی۔ والعرق، اور جو عرق ہوتا ہے، جو زنبیل ہوتا ہے، المقتل الضخم، اور اس کی انہوں نے تعریف بھی کر دی کہ زنبیل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ عرق جو ہے وہ بڑی زنبیل ہوتی ہے، ایک بڑا برتن ہوتا ہے۔ قال این السائل، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کہاں ہے، این السائل، سائل کہاں ہے؟ تو قال، تو وہ جو سائل تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا تو کہنے لگے، آنا، یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ قال خذ ھذا، آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا پکڑ لے، یہ زنبیل پکڑ لے۔ تو آپ اس زنبیل کے ساتھ کیا کر، فتصدق بھی، اس کو لے اور صدقہ کر دے، یعنی یہ لے اور غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دے۔ فقال الرجل، تو وہ آدمی جو ہے وہ کہنے لگا، یعنی اس آدمی نے کہا، اعلی افقر منی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہے؟ کون فقیر ہو سکتا ہے؟ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فقیر ہوں۔ فواللہ ما بینا لا ابتیہا یرید الحرتین،
اہل البیت. یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ عرض کرنے لگے فواللہ ما بینا لابتیہا یرید الحرتین اہل البیت افقر من اہل بیتی. تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم مدینے کے دونوں گوشوں میں یعنی دو سنگلاخوں کے بیچ میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی خاندان محتاج نہیں ہے. یعنی ماں بینا اب تیہا جو یہ گھر ہیں ان گھروں میں سے یرید الحرتین یعنی جو دو گوشے ہیں ان دو گوشوں میں یعنی مکہ مدینہ کے جو دو گوشے ہیں دو حصے ہیں دونوں پانی میں درمیان مکہ تھا ان کے درمیان کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو میرے سے زیادہ جو ہے وہ فقیر ہو. تو فتح کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک مسکرائے آتا بدت یہاں تک کہ ظاہر ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے ان یابہو بدت ان یابہو آپ کی جو ہے وہ دانت مبارک جو ہے وہ چمک اٹھے ظاہر ہونے لگے. ثم قال اطعمہ اہلک یہ لے لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا. متفق علیہ یہ متفق علیہ روایت ہے. یہاں پر ایک صحابی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ جو حاضر ہونے والے صحابی تھے جو سائل تھے یہ حضرت سلمہ بن صخر انصاری بیاتی ہیں. تو بعض نے فرمایا کہ ان کا نام سلیمان انصاری ہے مگر جو پہلا قول ہے وہی معتبر ہے کہ حضرت سلمہ بن صخر انصاری کا یہ جو ہے وہ واقعہ ہے. انہوں نے بحالت روزہ جو ہے وہ اپنی زوجہ سے جو ہے وہ صحبت کر لی اور اسی لیے بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوئے کہ میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تو کوئی گردن چھڑا سکتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. عرض کرنے لگے لا میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھ سکتا ہے 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھ سکتا ہے. عرض کرنے لگے اس کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا اور آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا توقف فرمایا آپ ٹھہرے. تو پھر ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے زنبیل پیش کی گئی جس میں زنبیل اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں 15 سا کھجوریں آتی ہیں. تو وہ زنبیل پیش کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سائل کہاں ہے سوال کرنے والا کہاں ہے. تو حضرت سلمہ بن صخر انصاری کہتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ زنبیل پکڑ لو یہ زنبیل لے لو اور صدقہ کرو. تو آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ فقیر ہوں یا میرے سے زیادہ فقیر کون ہو سکتا ہے اور مدینے کے 2 گوشوں سنگلاخوں کے بیچ میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی خاندان جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ آپ مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ چمک گئے آپ کے دان مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئے آپ کے دان مبارک نظر آنے لگے چمک گئے اور آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ پھر تم اپنے ان گھر والوں کو ہی کھلا دو. متفق علیہ یہ متفق علیہ روایت ہے. تو اب یہاں پر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ترتیب کے ساتھ ہم ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں. پہلی چیز تو آپ کو بتا دی کہ وہ جو صحابی آئے تھے وہ جو آدمی آئے تھے وہ سلمہ بن صخر انصاری تھے. دوسرا جو ذکر کیا کہ ہلاک ہو گیا اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ انہوں نے بحالت روزہ جو ہے وہ غربت کی صحبت کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے. تو تیسرا جو ہے وہ پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ مسائل سے آگاہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے غلام آزاد کرو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 جو ہے وہ روزے رکھو اگر وہ نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تو جب وہ بیٹھ گئے تو پھر ایک ان کے سامنے ٹوکرا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ ہر ایک کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہے کہ یہ سارے کفارے معاف ہو سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے. آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں. آپ جو حکم کریں گے وہی جو ہے وہ آپ کی خاصیت کے مطابق جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ نافذ ہوں گے اور آپ کی جو ہے وہ شان کے مطابق ہی جو ہے وہ ان اختیارات کو جانچا جائے گا. تو یہ آپ کے خدا داد اختیارات میں سے ایک اختیار ہے جس کو آپ نے استعمال فرمایا اور آپ نے اس کا جو ہے وہ تمام تر کفاروں کو معاف فرما کے وہ کھجوریں جو صدقے کی آئی تھی وہ بھی اسے دے دی.
تو یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یہ مسئلہ صرف انہی صحابی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں سے ایک اندازہ یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سرزد ہو جاتا ہے یا روزہ جان بوجھ کے کوئی توڑتا ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑنا، جس طرح یہ آج کل ہوتا ہے جی میں بیمار ہوں، میرا سر دکھ رہا ہے، یا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، روزہ توڑ دوں، تو جب روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں تو اس کا پھر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہیں تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھنا، اگر وہ بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا، نہیں، آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ صرف اسی صحابی کے ساتھ خاص ہے جن کو جو ہے وہ معاف کیا گیا۔ آگے ہے اگلی حدیث مبارکہ، الفصل الثانی، دوسری حدیث فصل کی حدیث مبارکہ۔ اس حدیث مبارکہ کو کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے اس کی سند کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی کر لیتا ہوں۔ اس حدیث کی سند میں سعد بن اوس بصری بھی ہیں، محمد ابن دینار ہیں، یہ جو ہے وہ دونوں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محمد ابن دینار ہی نے ایک جملہ یہاں پہ نقل کیا ہے، اور محمد ابن دینار اس میں ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس ایک جملے کی وجہ سے، کیونکہ محمد ابن دینار خود ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کو جو ہے وہ اہمیت یا وہ وقت حاصل نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کا ہم ترجمہ بس برکت کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں، وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقبلها وهو صائم فیمس لسانها، تو رواہ ابو داؤد۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں جو ہے وہ یہ 2 طرح کے جو ہے وہ افعال جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو بھیجوں گا، اور اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھی ہوئی آ جائے گی، وہ بھیج دوں گا آپ کو۔ تو یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں سعد ابن اوس بصری یہ ضعیف راوی ہے، محمد ابن دینار یہ ضعیف راوی ہے۔ تو اگر اس حدیث پہ کوئی بحث کرتا ہے شیعہ، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث میں قطعاً جو ہے وہ آپ نہیں مانتے کیونکہ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ صرف اگر فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، ہم مانیں گے کہ کوئی اس میں فضیلت موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ مانی جائے گی، لیکن اگر اس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو اس سے قطعاً کوئی شرعی مسئلہ اخذ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضعیف روایات کو سے نہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فقہی اور شرعی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ مجھے آپ یاد کرائیں گے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، ساتھ تشریح مختصر سی جو ہے اس کی وہ بھی آپ کو بھیجوں گا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے عن المباشرۃ للصائم، کہ روزہ دار جو ہے وہ کیا جو ہے وہ قرب کر سکتا ہے یا نہیں۔ فرخص له، نبی پاک نے اس کو رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ فآتاہ آخر، پھر دوسرا شخص جو ہے وہ آیا، فسألہ، اس نے وہی سوال کیا، فنہاہ، آپ نے اسے منع کر دیا۔ فإذا الذی رخص له شیخ وإذا الذی نہاہ شاب، نبی پاک نے جسے رخصت دی قرب کی وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ بڈھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے منع کیا وہ ایک جوان اور نوجوان آدمی تھا۔ تو یہاں پر آپ نے 2 مسئلے ذکر کیے ہیں کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے، ایک ہی مسئلہ اس نے پوچھا کہ کیا وہ بوسو کنار کر سکتا ہے، آپ نے اجازت دی، وہی سوال دوسرے نے کیا تو آپ نے اسے منع فرما دیا۔ اب ایک وہ تھا جسے اجازت ملی، وہ بوڑھا تھا، جسے روکا گیا وہ جوان تھا، یعنی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تجھ جیسے روزہ دار کو بحالت روزہ بوسو کنار کی اجازت ہے، یہ مسئلہ بتانا مقصود تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ منع کیا، اور منع کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، جو اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اسے جو ہے وہ اس سے روکا گیا اور منع کیا گیا، تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ نہ ٹوٹے اور نہ اس پر جو ہے وہ کفارہ آئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد بہت جید ہیں اور بہت قوی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر غور کرنی ہے۔ آگے ہے حضرت
ابو ہریرہ ہی سے مروی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارعہ القیء وہو صائم، یعنی جس نے روزے کی حالت میں کیا کر دی اور جو ہے فلیس علیہ قضا، تو اس پر کسی قسم کی کوئی قضا نہیں ہے، یعنی جس نے روزے کی حالت میں کیا کی اس پر جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔ اور یہ قضا کس طرح کی ہے؟ ومن استقاء آمدن، اور اگر اس نے جان بوجھ کے الٹی کی، جان بوجھ کے کیا کی، فل یقدی، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی پر چاروں ائمہ کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر الٹی کرے تو روزہ جاتا رہے گا، کیونکہ قے کا کچھ غیر محسوس حصہ حلق میں واپس لوٹ جاتا ہے، اس کا احساس تک نہیں ہوتا، جیسے سونا وضو توڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم ہے۔ اس میں صرف جو ہے وہ امام ابو یوسف نے ایک قید لگائی ہے کہ اگر قے جو ہے وہ منہ بھر کر آئے اور مگر قے کر دینے سے صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی، کفارہ نہ ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو قے ہے اس سے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ فقہ کا نکلتا ہے، اس میں رٹے والی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اچانک قے آ جاتی ہے تو وہ منہ بھر کے، اگر ٹھیک ہے منہ بھر کے اگر قے ہے تو پھر روزہ جاتا رہے گا، اگر اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کے نہ بھی کی ہو تو، لیکن جان بوجھ کر اگر وہ قے کرتا ہے تھوڑی ہی کرے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی جو ہے وہ اس کو قے ہو گئی، اب اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس کی کوشش بھی نہیں تھی، اگر وہ قے کر دیتا ہے تو پھر اس میں امام ابو یوسف کا جو قول ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر قے نہیں کر رہا اور اگر وہ قے منہ بھر کر ہے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم نے ذہن نشین رکھنا ہے، تو اسی لیے انہوں نے منہ بھر کے جو ہے وہ قید لگائی ہے۔ تو کہتے ہیں قے کر دینے سے صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس میں بہرحال اختلاف ہے ائمہ کا اور فقہا کا کہ اگر اسے الٹی خود آتی ہے، خود الٹی آ جاتی ہے تو پھر روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں پھر جو ہے وہ اختلافات ہیں کنڈیشنز کے، حالت کے۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ اس نے خود کی ہے یا نہیں کی، وہ بتانے والا بھی خود کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں مجھے خود آئی ہے یا ہو گئی ہے۔ تو اس میں پھر احتیاط یہی ہے کہ وہ سارا دن روزے میں رہے، ٹھیک ہے، اور وہ روزہ جو ہے وہ اپنا ختم نہ کرے، سارا دن وہ روزے میں رہے اور اس کی کسی دن جو ہے وہ قضا واپس کر لے۔ تو اگر اس کا روزہ نہ جو ہے یہ ہوا تو وہ روزہ قضا کی صورت میں جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے ایک ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے وعن معدان بن طلحہ، حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان ابا الدرداء حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر، کہ حضرت ابو درداء نے یہ حدیث بیان کی، خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو روزہ افطار کر دیا، کہ آپ کو قے ہوئی، آپ نے روزہ افطار کیا۔ فقال لقیت صوبان فی مسجد دمشق، میں حضرت صوبان سے دمشق کی مسجد میں ملا، فقلت انا ابا الدرداء حدثنی، کہ ابو درداء نے تو یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر قال صدق، تو آپ نے حضرت صوبان نے کہا کہ بالکل اس نے درست کہا، وانا سببت له وضوءه، تو آپ فرماتے سچ کہا کہ میں آپ کے لیے وضو کا جو ہے وہ پانی اونڈیلا کرتا تھا، یعنی میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ وضو کا پانی جو ہے وہ اونڈیلا۔ تو آپ کو کیا ہوئی تو آپ نے روزہ افطار کر دیا۔ تو آپ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو درداء، حضرت صوبان سے حدیث روایت کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں عمدن قے کی، کسی ضرورت سے یعنی قے کی، وہ بھی کسی ضرورت سے تھی، تو اسے روزے کا مفسد مانا جو ہے وہ یہ ثابت ہوا۔ آپ کی جو قے تھی وہ عمدن تھی، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے تھی، کسی وجہ سے تھی، یا جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ اٹک جانا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ قے کرنی پڑی، تو پھر آپ نے جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ فاسد کر دیا۔ تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر خود قے کرتے ہیں تو روزہ جاتا رہے گا۔ تو قے کو ناقض وضو بھی قرار دیا۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، ابو درداء کی تصدیق فرماتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی
تو ناقض وضو بھی قرار دیا، یعنی آپ نے وضو بھی کیا اور پانی میں نے حاضر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ کیا منہ بھر کر روزہ بھی توڑ دیتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ہمارا جو ہے وہ موقف ہے، مذہب ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اسے جسٹ جو ہے وہ کلی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے، اس حدیث پاک میں واضح چیز موجود ہے، وانا سببت لہ وضوءہ، اس حدیث کے لفظ سے جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جب کیا بھی فرمائی تو آپ کے لیے پانی بھی لایا گیا، آپ نے دوبارہ وضو بھی فرمایا، تو اس کا مطلب کہ منہ بھر کے کیا ہو تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور منہ بھر کے کیا ہو تو اس سے جو ہے وہ آپ کو دوبارہ وضو بھی کرنا پڑتا ہے، اس سے وضو بھی جاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ آج کی آخری حدیث مبارکہ ہے، اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وان عامر ابن ربیعہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار دفعہ روزے کی حالت میں یا تصوق وہو صائم، مسواک کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یہ قوی دلیل ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے یا برش وغیرہ یا جو پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے کچھ کیمیکلز ہیں جو جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، جو حلق تک پہنچتے ہیں، ان کا باقاعدہ ٹیسٹ موجود ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے کافی سارے دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی جو ہے وہ بحث کی جائے گی۔ اتنا ہی ہم سمجھ لیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج کا یہی آپ کا سبق ہے، اتنے سبق آج ہم کریں گے، اگلی کلاس آپ کی نہیں لی جائے گی۔ آج یہی اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زد فزد، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تنزیہ الصوم میں جو احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آج 1911 نمبر حدیث مبارکہ، آج اس کی تلاوت اور ترجمہ سنیں گے کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا عمل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا، اور کون سی سنت جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قالا، اور عرض کرنے لگا، اشتکیت عینیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آنکھوں میں درد ہے یا مجھے آنکھوں کی بیماری ہے۔ اشتکیت، مجھے شکایت ہے، عینیا، آنکھوں کی، یعنی مجھے آنکھوں کی بیماری ہے۔ فاکتحل وانا صائم، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ اکتحل مطلب سرما لگا سکتا ہوں، میں لگا سکتا ہوں سرما، وانا صائم، اس حالت میں کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں کر سکتا ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اسے نقل کیا۔ وقال لیس اسنادہ بالقوی، امام ترمذی نے کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ قوی نہیں ہے۔ وابو عاتقہ راوی یضعف، اور جو اس کی سند میں ابو عاتقہ راوی ہے وہ جو ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ اب اس حدیث پر ہم بحث کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کون سے جو ہے وہ چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ یہی تینوں اماموں کا مذہب ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، کہ روزہ دار کو سرما لگانا، آنکھ میں خشک یا جو ہے وہ پتلی اگر چکنی ہو دوا ڈالنا ہر وقت جائز ہے، یعنی سونے سے پہلے بھی اور بعد بھی، اگر دوا کا رنگ یا مزہ حلق میں محسوس ہو جب بھی مضر نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں سرما لگا لیتا ہے، آنکھ میں
کوئی دوائی ڈالتا ہے جو خشک ہے یا پتلی سی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی چکنائی بھی ہے، یعنی لیس دار دوائی ہے، اور سونے سے پہلے اگر ڈالتا ہے یا جو ہے وہ سونے کے بعد اس کے آنکھ میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کا رنگ اور ذائقہ جو ہے وہ اس کے گلے میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی مضر نہیں، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ امام احمد آپ یعنی امام احمد ابن حنبل آپ فرماتے ہیں سونے سے پہلے سرما لگانا مکروہ ہے۔ یہ حدیث ان تینوں ائمہ کی دلیل ہے کہ سرما لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث بہت طریقوں سے مختلف سندوں سے بہت کتب میں مروی ہے، تمام سندیں ضعیف ہیں، لیکن زیادتی اسناد اور عمل علماء کی وجہ سے یہ قوی ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں، سندیں بے شک اس کی کمزور ہیں لیکن سندیں اس کی زیادہ ہیں۔ جب تعدد ترک موجود ہو، یعنی سندیں زیادہ موجود ہوں، تعدد ترک کی وجہ سے ضعیف روایت کو جو ہے وہ کبھی مان لیا جاتا ہے، اور جس روایت پر جو ہے وہ کثیر علماء کا عمل موجود ہو اور ائمہ کا عمل موجود ہو تو اس کی سندوں کو کے ضعف کو نہیں دیکھا جائے گا، زیادتی اسناد اور عمل علماء کو دیکھا جائے گا، تو وہ ضعیف اسناد بھی جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ہمارا بنیادی اہل حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، ان کا رٹا ہوتا ہے کہ جس حدیث کو البانی نے ضعیف کہہ دیا ہے بس وہ حجت ہے، اور البانی بھی ایک ایسا جو ہے وہ احمق قسم کا آدمی ہے کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے حدیث کے نیچے ضعیف لکھ دے گا۔ جس طرح آپ اسلام 360 ایپ کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ صححہ البانی، ضعفہ البانی، البانی نے صحیح کہا، البانی نے اس کو جو ہے وہ ضعیف کہا۔ تو البانی اپنی مرضی سے صحیح اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو ضعیف کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا یہی طریقہ کار جو ہے وہ رائے اہل حدیثوں کا۔ تو اس میں جو ہے وہ اسناد بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث ہے وہ ام بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ قال لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بالارج، مقام ارج میں۔ یہ مقام ارج جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل کا نام ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ میں ایک محلے کا نام بھی تھا، اور یہ جو جگہ ہے اسے ارج کہا جاتا تھا۔ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالارج، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ارج میں دیکھا، یصب علی رأسہ الماء، آپ اپنے سر مبارک پر پانی ڈال رہے تھے، پانی بہا رہے تھے، وہو صائم، اس حالت میں کہ آپ روزہ دار تھے، اور پانی بہانے کی وجہ کیا تھی؟ من العطش او من الحر، یا تو پیاس کی وجہ سے آپ اس طرح کر رہے تھے یا گرمی کی وجہ سے آپ اس طرح کر رہے تھے۔ رواہ مالک و ابو داؤد، امام مالک اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، یعنی روزے کی حالت میں یا تو پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے، اور ہم نے ایسا کرتے ہوئے آپ کو مقام ارج میں دیکھا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ آپ غسل تو نہیں فرما رہے تھے بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے صرف سر شریف پر پانی بہا رہے تھے۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہے، یہ کہ مسامات کے ذریعے جو پانی وغیرہ جسم میں پہنچ جائے وہ روزہ کے لیے مضر نہیں، لہٰذا روزے دار کا نہانا، پانی میں غوطہ لگانا، سر پر یا جسم پر تیل کی مالش کرنا، بھیگا کپڑا جسم پر لپیٹنا روزے کے لیے مضر نہیں ہے۔ اسی طرح انجیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، جو ٹیکا وغیرہ لگایا جاتا ہے جلد کے اندر، اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر وین والا ٹیکا ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس نے وین میں ٹیکا لگایا یا ناڑ میں ٹیکا لگایا ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ جانے کا جو ہے وہ امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے وین والے ٹیکے سے بچنا چاہیے۔ جو دوسرا جلد والا ٹیکا ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، جس طرح شوگر کے مریض ہیں تو ان کے لیے یہ اجازت موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر احتیاط کی جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علماء اور ائمہ کا اس میں اختلاف موجود ہے۔ تو جس میں ائمہ کا اختلاف موجود ہو تو جو بہترین صورت ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہمیں روزے کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ خراب نہ ہو، کیونکہ علماء سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور ائمہ کی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ بہترین صورت یا بہتر جو موقف ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ جس طرح اگر کوئی سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، بھیڑ کاٹ لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں جاتا، اسی طرح انجیکشن کا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے میں سر پر پانی ڈالنا
زیادہ نہانا مکروہ نہیں ہے، بلکہ گھبراہٹ کے اظہار کے لیے اگر کوئی بندہ گھبرا کے یہ کرتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہو گرمی ہے مر گئے ہیں، اس صورت میں جو ہے وہ مکروہ جانا گیا ہے، اس صورت میں اس کو جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی زیادہ نہا رہا ہے روزے کی حالت میں، سر پہ پانی زیادہ ڈال رہا ہے، تو اس کا یہ پانی ڈالنا یہ جو ہے وہ جائز ہے اور درست ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ امام اعظم کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ نے جو ہے وہ آج سیکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس طرح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو بے شک آپ اپنے جہاں جہاں پہ آپ نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، جس طرح بنا رہے ہیں، آپ اس کو لازمی انڈر لائن رکھیں اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پرومیننٹ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے یہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اگر آپ اس کے نوٹس بنا رہے ہیں تو انجیکشن والا بھی لازمی لکھ لیں، سر پہ تیل لگانا، جسم پر تیل لگانا، بھیگا کپڑا پہننا، سانپ، بچھو، گڑ، ان کے کاٹنے سے روزے کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی۔ مقام ارج کہاں پر ہے؟ ارج مکہ معظمہ مدینہ کے درمیان ایک منزل کا نام ہے اور مدینہ منورہ میں ایک محلے کا نام بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، اگلی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا اس کو صحابی بیان کرتے ہیں، وعن شداد ابن اوس، حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رجلا بالبقیع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آتا رجلن ایک آدمی پر آپ جو ہے وہ تشریف لائے، یعنی ایک آدمی بقیع میں، جند البقیع میں موجود تھا تو آپ اس کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وہ جو ہے وہ فسد لے رہا تھا، یعنی وہ پچنے لگا رہا تھا، جسے کپنگ ہم کہتے ہیں، وہ کپنگ والا جو ہے وہ معاملہ کر رہا تھا۔ وَهُوَ آخذ بِيَدِي لِثَمَانِيَ عَشَرَةَ، وَهُوَ آخذ، اور وہ جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھا، بیدی یعنی جو ہے وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، لِثَمَانِيَ عَشَرَةَ، اور وہ 18 دن جو ہے وہ اس رمضان کے جو ہے وہ گزر چکے تھے، خلط من رمضان، رمضان کے، فقال افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور محجوم، فسد لینے والا اور فسد کرانے والے کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ روزے کی حالت میں فسد جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب یہاں پہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ بقیع میں ایک شخص پر تشریف لائے جو فسد لے رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں وَهُوَ آخذ بِيَدِي، آقا میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، لِثَمَانِيَ عَشَرَةَ خلط من رمضان، رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے، 18واں روزہ تھا۔ فقال افطر الحاجم والمحجوم، پچنا جو فسد لگانے والے نے اور فسد جو ہے وہ کروانے والے نے، دونوں نے اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر دیا، توڑ دیا۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، وابن ماجہ، ابن ماجہ نے، والدارمی، اور ابن دارمی نے، اور محی السنہ، امام محی السنہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ نکل گیا، تاولہ بعض من رخص فی الحجامۃ ان تعرضها للافطار المحجوم للضعف والحاجم لانه لا یامن من ان یصل شیء الی جوفه بمس الملازم۔ یہاں پر جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا کہ یہ کیوں ہے، پیچھے اجازت ہے اور یہاں پہ اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ شیخ ابن جو ہے وہ سنہ نے یہ فرمایا ہے کہ جن بعض علماء نے فسد کی اجازت دی ہے، وہ اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ دونوں قریب الافطار ہو گئے، فسد کرانے والا تو ضعف کی وجہ سے، یعنی وہ اب ظاہری بات ہے کمزوری اتنی ہو جاتی ہے، خون نکلا ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے وہ کمزوری لاحق ہو جائے گی، تو وہ اب کیا کرے گا، افطار کی قریب ہو جائے گا۔ رخص فی الحجامۃ ای تعرضا للافطار، یہ دونوں افطار کے قریب ہو چکے ہیں، اور فسد کرنے والا اس لیے کہ وہ اس سے امن میں نہیں کہ سینگنی چوسنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کچھ پہنچ جائے، یعنی وہ جو ہے وہ لگا کے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو وہ سسٹم کپنگ والا آ گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ جب فسد لگاتے ہیں تو وہ چوستے ہیں اس سے، پائپ وغیرہ پہلے یوز کیے جاتے تھے یا کوئی اس طرح کا چیز جو پائپ بنا کر رکھے جاتے تھے اور وہاں سے چوسا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چوستا ہے وہاں سے، یعنی اس کے جو ہے وہ حصے سے جب وہ کوئی چیز چوستا ہے باہر، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے، تو یہ دونوں قریب الافطار ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اس پیج کی یہ حدیث نمبر 1913 ہے،
یعنی اس پیج پر آپ کو سیکنڈ لاسٹ حدیث فرسٹ جو ہے سیکنڈ لاسٹ حدیث جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. وہ ہے شداد بن اوس نے روایت نقل کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رجلا بالبقی، آپ ایک آدمی پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے جو کہ بقی میں تھا. وہو یحتجم، اور وہ فسد لگوا رہا تھا. وہو آخذ بیدی، اور آقا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. لسمانی عشرۃ خلت من رمضان، رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے. فقال افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور محجوم فسد کر لینے والے اور فسد کرنے والے دونوں کا روزہ افطار ہو گیا. ابو داؤد ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، دارمی نے نقل کیا. وقال شیخ الامام محی السنہ، جو شیخ امام محی السنہ ہیں انہوں نے کہا وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَہ، جنہوں نے حجامہ میں جنہوں نے فسد لگانے میں رخصت دی ہے، وہ بعض علماء اس کی تعویل یوں کرتے ہیں اے تعرضا للافطار، کہ وہ دونوں افطار کے قریب ہو گئے. کون کون؟ المحجوم للضعف، جو محجوم ہے جس نے فسد لیا ہے وہ کمزوری کی وجہ سے اب افطار کرنے پر مجبور ہو جائے گا. والحاجم، اور جو فسد کرنے والا ہے، لأنہ لا یأمن، وہ اس بات سے امن میں نہیں رہے گا کہ یاسل شیء لا جوفہ، کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز پہنچ جائے، بے مسل ملازم، جو اس نے جو ہے وہ ملازم کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کھینچا ہے، مطلب خون جہاں ہے وہاں سے کھینچے، جہاں پہ خون جمع ہوتا ہے وہاں سے وہ خون کھینچ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے خون کھینچنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ خون چلا جائے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. اس حدیث کی اب ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب تھا، اور اس کا قرب کا عالم کیا تھا؟ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ تھا. اور یہ جو یہاں پہ موقف ہے فسد لگانے کا، یہی مذہب جو ہے امام احمد اور حضرت اسحاق بن راہوے کا ہے. یہ بھی ایک امام ہے فقہ کے، جس طرح امام احمد ابن حنبل ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق بن راہوے، ٹھیک ہے، را الف ہا واو یا اور ہا، حضرت اسحاق بن راہوے کا یہ فسد سے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ حنبلی فقہ کا یہ باقاعدہ موقف ہے، اور جو حضرت اسحاق بن راہوے کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی جو ہے وہ موقف ہے کہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزے میں بارہا جو ہے وہ فسد جو ہے وہ کرایا ہے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے، یا اس کی تعویل کرنی پڑے گی. یعنی جو حدیث ابھی آپ پڑھ رہے ہیں 1913، یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی تعویل ممکن ہے. اور علماء نے اس کی تعویلیں کی ہیں، اور جن میں ایک تعویل وہ ہے جو مشکات میں آپ نے ابھی پڑھی ہے. فسد لینے والا نشتر سے عضو پر زخم لگاتا ہے، کسی داری دار چیز سے، کسی نشتر سے جو ہے وہ عضو پر زخم لگائے گا، پھر سنگی کا چوڑا حصہ زخم پر رکھ کر اس کا باریک حصہ اپنے منہ میں لے کر زور سے چوستا ہے. ایک پائپ ہوتا ہے کہ ایک پائپ کا اگلا حصہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور پائپ دوسرا جو ہے تھوڑا آگے سے باریک ہوتا ہے. تو وہ جو موٹا حصہ ہے وہ زخم پہ رکھتا ہے، اور باریک حصے سے جس طرح جونک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جونک ہوتی ہے، یہ ایز اٹ از اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہ اسے چوستا ہے، پھر اس سوراخ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیا جاتا ہے. جب وہ خون چوستا ہے وہاں سے، تو جب چوس لیتا ہے تو تھوک دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آٹے وغیرہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے عضو کا خون جمع ہوتا رہتا ہے. خون نکل جانے کی وجہ سے فسد کرانے والا بہت کمزور ہو جاتا ہے. بسا اوقات فوراً اسے کچھ کھانا پینا پڑتا ہے، اور فسد لینے والے کے منہ بلکہ حلق میں بے اختیاری طور پر چوستے وقت کچھ خون پہنچ جاتا ہے. لہٰذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں قریب الافطار ہو گئے. فسد لینے والا تو اس لیے کہ شاید کچھ خون جو ہے وہ حلق میں اتر گیا، اور فسد کرانے والا اس لیے کہ شاید وہ زیادتی کمزوری کی بنا پر کچھ کھانے پینے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے. تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا، یعنی یہ دونوں افطار کرنے والے ہی تھے. تھوڑا اور ٹھہر جاتے غرضے کہ یہ حدیث جو ہے وہ یا تو منسوخ ہو چکی ہے، یا اس کے اندر تعویلات کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اگر سمجھ آ گئی ہے تو بتائیں، نہیں آئی اس پر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی بیٹے. کیونکہ اب ٹیکنیکس ہے نا، اب اس کی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. وہ گرم کیا جاتا ہے کپ کو،
کپ کو گرم کر کے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لگا کے پھر جو ہے وہ ایک بھاپ وہاں پہ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب کھینچتے ہیں تو اوپر سے کٹ لگ وہ تھوڑا سا اس کا جو حصہ ہے وہ اوپر آتا ہے، ہلکا سا اس کے اوپر کٹ لگاتے ہیں، خون اس کا جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے اگر خون اتنا زیادہ نکل جاتا ہے اور وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، اسے کچھ کھانا پینا پڑ جاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ فسد نہ لگوائے، اس کا روزہ جانے کا خدشہ ہوگا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فسد لگوانے سے یا کپنگ وغیرہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اصل مسئلہ یہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط یہی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ چکی میں کس کا ہاتھ آیا ہوا ہے کہ کرنا ہی کرنا لازمی، تو بندہ بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے، اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کو جو ہے وہ کہا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ کروا لے، لیکن اس میں جو ہے وہ روزہ جانے کا خدشہ نہیں ہوتا، روزہ باقی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے افطار کے بعد کروا لے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بیٹے، نہیں ٹوٹتا روزہ، فسد کرنے والے کا اور کروانے والے کا دونوں کا نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ یہ حدیث پاک جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہ حدیث پاک یا تو منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ حکم ختم ہو چکا ہے، یا اس میں تعویل کی گنجائش موجود ہے کہ مطلب وہ ابھی افطار کرنے کے قریب میں ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیں، تو اس میں تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ فسد لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ فسد کروانے سے، فسد کرنے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلی حدیث پاک پہ، اس پیج کی آخری حدیث مبارکہ 1914 نمبر حدیث ہے، وعن نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، من افطر یومن، جس نے روزہ افطار کر دیا، من رمضان، رمضان میں، من غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی اجازت کے، اور ولا مرض، نہ اسے کوئی مرض تھا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، اگرچہ وہ عمر بھر روزہ رکھتا رہے، اس کی قضا جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پھر عمر بھر بھی جو ہے وہ روزہ رکھے، اس کی قضا نہ کر سکے گا، یعنی اس کا جو ہے وہ اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکے گا، وَإِنْ صَامَهُ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہی رہے سارا زمانہ، مثلا اس نے ابھی 20 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں ایک روزہ ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، میرا آج موڈ نہیں ہے جی روزہ رکھنے کا، میں نے سفر کرنا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے، یا میرا پیپر ہے، یا اس طرح جو ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا یا کر سکوں گی، اس نے کہا جی روزہ چھوڑ دو جی، اس میں کوئی شرعی اجازت نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اس نے ویسے ہی روزہ چھوڑ دیا کہ میں نے رکھنا ہی نہیں ہے آج، اگر اس روزے کی قضا وہ 21 سال سے لے کے 100 سال تک، اگر وہ لگاتار پورا دہر، پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے یا رکھتی رہے، تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی یا پہنچ سکتا، تو اس کا مطلب ایک روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر انسان رمضان کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ رواہ احمد، حضرت امام احمد نے اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے، امام داؤد نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے اور بخاری نے اس کو نقل کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں سمیت محمدن یعنی البخاری، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، یعنی کس سے؟ حضرت امام بخاری سے، امام بخاری کا نام محمد ہے، یقول ابو المتوس الراوی لا اعرف له غیر هذا الحدیث، اس میں جو ابو المتوس راوی ہے اس حدیث کے سوا اس سے کوئی اور حدیث جو ہے وہ مروی یا روایت نہیں ہے، اس کا مطلب امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے، امام ترمذی کے استاد امام بخاری ہیں اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی ہیں، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک اور چیز بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے جو ہے وہ افضل ہے، کہ عبادت کا اصل وقت کی جو ہے وہ جوانی ہے، اس حدیث کا یہی جو ہے وہ مقصود ہے کہ وقت آنے پر ہی عبادت کر لی جائے۔ یہاں پر رخصت شرعی سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ رخصت سے مراد کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ اب جو رخصت شرعی ہے اس کا یہ ہے کہ جیسے سفر ہو گیا، یہ شرعی رخصت ہے، یا عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، یہ رخصت شرعی ہے، یا عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ اس کی صحت کا خیال نہیں رکھ پائے گی، یا اس کا دودھ پلانا بچے کو ضروری ہے اور اگر روزہ رکھتی ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے، تو یہ ایک شرعی ایک رخصت ہے۔
تو اس وقت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر عبادت کر لینا بہتر ہے۔ نماز وغیرہ ساری عبادات کا یہی حال ہے، اور صوفیاء کرام نے بھی یہی فرمایا، جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک شعر بھی ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی ہی میں عبادت کرو، سستی نہ کرو، اور جب بڑھاپا آ جائے گا پھر آپ سے عبادت تو ہوگی نہیں۔ تو اس انتظار میں مت رہیں کہ بڑھاپا آئے گا، وقت ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے، اس وقت آپ کی ہمت نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہاں پہ بھی کیا گیا ہے کہ روزے کی قضا میں ڈیلے کرنا وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو اس کا الٹرنیٹو سلوشن کیا ہوگا؟ وقت کی تنگی سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ تو جو قضا ہے وہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلا ابھی جس طرح یہ دن ہے نومبر کے، دسمبر کے، جنوری، فروری، اس میں جن کے روزے رہتے ہیں وہ لوگ اکثر انہی جو ہے وہ ایام میں قضا کرتے ہیں، تو قضا ان کی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شریک جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ حضرت عبد الرزاق ہیں، جن کی مصنف عبد الرزاق کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں وہ مصنف عبد الرزاق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مصنف عبد الرزاق کی کتاب کا نام ہے، ان کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں حضرت عبد الرزاق، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ کافی مشہور ہے، اور اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ بس بخاری 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، استاد کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ اگر الٹرنیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ مجھے بے شک آپ میسج پہ الگ سے بات کیجئے گا، مجھے آپ کی یہ بات روزے والی سمجھ زیادہ نہیں آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی روزے کی قضا کر سکتے ہیں، بے شک جو مرضی موسم ہو۔ آپ نے جون جولائی کے روزے جو ہے وہ مس کیے ہیں تو آپ بے شک نومبر دسمبر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قضا کی نیت سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وعنہ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائمن، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں، لیس لہ من صیامہ الا ظمأ، کہ ان کے روزے میں پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، لیکن جو ہے ان کے قیام میں صرف جاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے میں پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی انہیں پیاس کے علاوہ کسی اور چیز کا اجر نہیں ملتا، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں، صرف وہ پیاس ہی پیاس ہے، فضول ہی انہوں نے سارا روزہ ضائع کر دیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو قیام کرتے ہیں، رات کو شب خیزی کرتے ہیں، اور انہیں بے خوابی کے سوا کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے میں گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، کہ یہ لوگ بھوک پیاس کی تکلیف تو اٹھاتے ہیں مگر ثواب حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اسی طرح جو رات والے ہیں، یعنی جو تہجد خواہ ہیں، جو حضور قلبی کے بغیر تہجد پڑھتے ہیں، یعنی جن کا دل ہی حاضر نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، بس وہ اسی طرح ٹکرے مارتے رہتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھی تو اسی طرح بے توجہ جو ہے وہ اس کے ساتھ، اور بغیر کسی توجہ کے، بغیر کسی التفات کے، بس پڑھتے گئے، نفل پڑھتے گئے، توجہ ہے کوئی نہیں، پڑھ کس لیے رہے ہیں، مقصد کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جاگنے کی مشقت تو اٹھا لیتا ہے مگر اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ممنوعات سے بچاتی ہے، تو تمام ممنوعات چیزوں کو نماز کے اندر شامل نہیں ہونے دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں نماز کے اندر جو ہیں وہ شامل نہ ہوں۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ تعالی کتاب الصوم میں سے باب تنزیہ الصوم کی آپ نے دوسری فصل جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل اگلی فصل، تیسری فصل کا آغاز کریں گے، اور تیسری فصل کو بھی جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ ٹوٹل 4 احادیث ہیں، تو ان کو مکمل کرنے کے بعد ساتھ ہی اگلا باب بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو میں امید کروں گا کہ اس باب سے آپ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہوگا، اور فقہ کے وہ مسائل جو آپ سنتے آ رہے ہیں
उन मसाइल को अहादीस से किस तरह निकाला जाता है वो तरीका कार भी आपको समझ आ रहा होगा। तो आप को अल्लाह ताला मजीद जो है वो दीन की समझ बूझ और फ़क़ाहत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करते रहें, हिम्मत करते रहें, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका ये कोर्स जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। और जितना आप जिंदगी हमारी में ले सकते हैं हमसे आप ले लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो आपके सदके हमें भी जो है वो दीन की खिदमत की तौफीक दे रहा है। तो आप लोग भी जो है वो कोशिश करें, हिम्मत करें, और आप ही की वजह से हम लोग जो है वो ये कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल जो है वो आसान फरमाए। आपकी हर मुराद जो है वो अल्लाह ताला पूरी फरमाए। तो मेरी यही दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, क्योंकि आप लोग ही वसीला बने हैं और आप लोगों ने ही हमें हिम्मत दिलाई है कि इस काम को जो है वो लेके जाया जाए। हालांकि ये एक मुश्किल काम है और इसके लिए वक्त दरकार होता है, इसके लिए चीजें देखनी पड़ती हैं, मुताला करना पड़ता है और बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है वो हम जिस तरह गुजारा कर रहे हैं बगैर तैयारी के या जैसे भी है, जो वक्त मुयसर आता है, तो अल्लाह ताला ही की तौफीक और उसकी अता से है। तो अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। और अगला लिंक मैं आपको भेजता हूँ जिसमें हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िद फ़ज़िद आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रा व अला आलिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल-फ़स्लुस्सालिस का आगाज करेंगे, तीसरी फसल का आगाज करेंगे। किताबुस्सौम की ये तीसरी फसल हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहली रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हदीस का नंबर है 1916। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन ला युफत्तिरन साइमल हजामा ला युफत्तिरन अस्साइमल हजामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन तीन लोग ऐसे हैं, ला युफत्तिरन अस्साइमा के जिनका रोजा नहीं टूटता। वो कौन कौन से हैं? पहला है अल हजामा, तो दूसरा है व अल क़ैओ और तीसरा है वल इह्तिलामो। यानी तीन ऐसी चीजें हैं, ला युफत्तिरन साइमा, ये रोजादार का रोजा नहीं तोड़ती। ठीक है जी। हदीस का तर्जुमा यूं है, सलासुन ला युफत्तिरन्ना, तीन ऐसी चीजें हैं जो है वो नहीं तोड़ती अस्साइमा, रोजेदार का रोजा। तीन चीजें रोजादार का रोजा नहीं तोड़ती। पहली है अल हजामा, तो हजामा लगवाना, फसद लगवाना, व अल क़ैओ और कै करना, उल्टी करना, वल इह्तिलामो, इह्तिलाम हो जाना यानी नाइट फॉल हो जाना, इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। रवाहु तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने से नकल किया। बकाला हाजा हदीसुन गैर महफूजिन, इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया ये हदीस गैर महफूज है। व अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैदिन, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद अर्रावी युदाअफ़ु फिल हदीस, ये वो रावी हैं जो हदीस में ज़ईफ माने जाते हैं। यानी इसकी तहकीक आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कै से मुराद वो कै है जो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, जो खुद ब खुद हो जाती है तो उससे जो है वो रोजा नहीं टूटता। अगर कोई बंदा जान बूझ के क्या करता है, खुद कोशिश करता है, तो उससे रोजा टूट जाता है। ये हमने पहले भी मसला जो है वो पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो है वो कैद मुराद है, वो कै मुराद है जो खुद ब खुद जो है वो हो जाती है, तो उससे जो है वो रोजा नहीं टूटता। और जो खुद की जाए कै, उससे रोजा जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है जिक्र ये किया गया कि ये जो हदीस है
یہاں پر جو ان کے راوی ذکر کیے گئے ہیں، ابو زرع نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے۔ بزاز نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، طبرانی نے ثوبان سے مرفوعاً روایت کیا اور بزاز نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اسے ضعیف ضرور کہا ہے، شاذ کہہ دیا ہے، ضعیف کہہ دیا ہے، کیونکہ صرف امام ترمذی کی اسناد میں جو ہے وہ ضعیف راوی جو ہے وہ موجود ہیں، باقی دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے تو صحیح راوی ہیں، بیہقی میں، ابو داؤد میں، یہ سارے راوی جو ہے وہ موجود ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ ثقہ راوی جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، تو اس پر کسی چیز کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک کہہ کرنا، الٹی کرنا، ایک جو ہے وہ حجامہ لگوانا یعنی فسد لگوانا، پچنے لگوانا، اور تیسرا جو ہے وہ الاحتلام، احتلام کے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی روایت ہے حدیث نمبر 1917 1917۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لفظ بنانی بھی پڑھا گیا ہے، تو وعن ثابت ابن بنانی، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سئل انس بن مالک، کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا، کنتم تکرہون الحجامۃ للصائم، کنتم تکرہون الحجامۃ للصائم، کہ کنتم تم تکرہون ناپسند کرتے تھے، الحجامۃ حجامہ کو یعنی فسد کو، للصائم روزہ دار کے لیے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، زمانہ میں۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں روزہ دار کے لیے فسد ناپسند کرتے تھے؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ قال لا، بالکل ناپسند نہیں کرتے تھے، الا من اجل الضعف، لیکن صرف اس وجہ سے ناپسند کرتے تھے کہ کسی کو کمزوری ہے، کسی کو ضعف ہے، تو اس وجہ سے ناپسند کیا جاتا تھا، ورنہ فسد لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے تو کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس سے پھر جو ہے وہ روکا جاتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن اسلم ان کا اصل نام ہے، یہ مشہور تابعی ہیں، بصرہ کے جو ہے وہ بہترین علماء سے میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت انس کے ساتھ یہ 40 سال رہے ہیں، حضرت انس بن مالک کے ساتھ یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اور صحابہ کرام سے فسد کے متعلق یہ سوالات اس حدیث کی وجہ سے ہوتے تھے جو لوگوں میں مشہور ہو چکی تھیں کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم اور معجوم نے جی روزہ افطار کر لیے، جو پیچھے آپ نے روایت پڑھی بھی ہے کہ حاجم اور معجوم دونوں کا روزہ جو ہے وہ افطار ہو گیا۔ تو اس حدیث کے متعلق پھر صحابہ سے پوچھا جاتا تھا، حضور نے اس کا جو ہے وہ جواب یہ دیا کہ صرف ذوف کی وجہ سے منع کیا جاتا تھا، وگرنہ فسد لگوانا روزے کی حالت میں منع نہیں ہے۔ تو یہ اس کی مختصر سی بات ہے۔ اور آگے حضرت امام بخاری کی روایت ہے کہ وعن البخاری تعلیقاً، امام بخاری نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا۔ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تعلیق کہتے ہیں بغیر سند کے حدیث کو بیان کرنا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، کرتے کرتے نبی پاک تک وہ سلسلہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم سند کہتے ہیں، اسے ہم جو ہے وہ راویوں کی بات کہتے ہیں کہ راوی اس کے اندر کون کون سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اسناد کے بغیر، راویوں کے بغیر جو حدیث بیان کی جاتی ہے اسے تعلیق کہتے ہیں، اور امام بخاری کی جتنی تعلیقات ہیں جو انہوں نے بغیر سند کے حدیثیں ذکر کی ہیں وہ سب مقبول اور معتبر ہیں۔ یہ بیٹے ایک اصول اور ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، اس قاعدے سے آپ کو بڑا واسطہ رہے گا، اور یہ جو اہل حدیث گمراہ کرتے ہیں اس پہ یہ بڑے بہترین طریقے سے پھنستے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری نے جتنی روایات بغیر سند کے ذکر کی ہیں ان کو تعلیق کہا جاتا ہے، اور امام بخاری کی جتنی تعلیقات ہیں انہیں تعلیقات بخاری کہتے ہیں، سب مقبول ہیں، سب معتبر ہیں، کیونکہ امام بخاری اسی جگہ سند چھوڑتے ہیں جہاں انہیں حدیث کی صحت کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں یہ تابعی نہیں ہے، یہ تبع تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابی کو جو دیکھتا ہے وہ تابعی ہے، اور جو تابعی کو دیکھتا ہے وہ تبع تابعی ہے۔ جب تبع تابعی جو امام بخاری تبع تابعی ہیں، اگر ان کی تعلیقات معتبر ہیں، ثقہ ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں جتنے ثقہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے
ان کا ارسال بھی قبول ہے، ان کی تعلیقات بھی قبول ہیں۔ ارسال ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں مرسل پہنچا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند کو پہنچا دیتے ہیں، بیچ میں سے ایک دو راوی جو ہے وہ حذف بھی بعض اوقات کر دیے جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے بہت سارے صحابہ کا دیدار کیا ہے، تو آپ تابعی ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ فرما دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ بالکل قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری کی اگر تبع تابعی ہونے کی وجہ سے تعلیقات معتبر ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ ان سے رتبے میں بھی بڑے ہیں، درجے میں بھی بڑے ہیں، استادوں کے قائم مقام ہے، تو ان کا صرف ارسال کر لینا بھی قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی روایت کردہ جتنی بھی باتیں ہیں، مرسلن ہوں تعلیقن ہوں، وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ تو جب ایک سکہ تبع تابعی کی یہ کیفیت ہے، تو سکہ تابعی کی بھی کیفیت جو ہے وہ اسی طرح ہوگی۔ تو اب جتنا بھی یہ چیز آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، تو یہ مسئلہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ امام بخاری کی تعلیقات یہ معتبر ہیں، قابل قبول ہیں، اور امام بخاری کسی بھی روایت کو بغیر سند سے لے کے آئیں تو اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ جب امام بخاری کی تعلیقات معتبر ہیں، امام اعظم کا ارسال بھی معتبر ہے، اسی طرح جو ہے وہ امام اعظم کے ارسال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام اعظم کا جو ہے وہ تعلیق کرنا یہ بھی جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو رہا یہ سوال کہ سکہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ سکہ کہتے ہیں معتبر کو، ٹھیک ہے، مضبوط کو، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی علمی ضعف، علمی کمزوری موجود نہ ہو، اسے سکہ کہا جاتا ہے، جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اسے سکہ کہا جاتا ہے۔ اور سکہ تابعی کہتے ہیں وہ شخصیت جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، جس طرح حدیث پاک ہے مشکات کی، یہ آگے آپ کو پڑھائی بھی جائے گی باب المناقب میں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی ہے، صحابی کو بھی آگ نہیں چھو سکتی، اور جو میرے صحابی کا دیدار کرے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے، جو امام بخاری سے بھی درجے میں افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ فتنے اور شر انگیزیاں شروع کر رکھی ہیں، اور اسی پہ جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے مسلک تیار کر دی ہیں۔ عرصہ دراز سے بخاری چلی آ رہی تھی، اور یہ 1920 میں جا کے یہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، پھر رفع یدین کے شور شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ ائمہ اربعہ کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک عمل تھا، اور سارے اس بات پہ متفق تھے، سارے اپنی اپنی تقلید میں جو ہے وہ محو تھے، تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک نیا، پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھول دیا ہے، تو انہوں نے آ کے اہل حدیثوں نے نیا کٹا کھولا، جس پہ پھر آگے یہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ تو امام بخاری کی یہ جو تعلیق ہے، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں غور سے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت امام بخاری کی تعلیق کیا ہے؟ قالا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر یحتجم وہو صائم، حضرت ابن عمر یہ احتجام کیا کرتے تھے، فسد لگوایا کرتے تھے، درا حالے کے آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ ثم ترکہ فکان یحتجم باللیل، اور پھر آپ نے یہ فسد لگوانا چھوڑ دیا، اور پھر آپ رات کے وقت جو ہے وہ فسد لگواتے تھے۔ جب آپ دن کو روزے کی حالت میں کرتے تھے اس وقت آپ صحت میں تھے، طاقتور تھے، طاقت کے زمانہ میں روزے میں فسد لے لیتے تھے، لیکن جب ضعف آپ پہ طاری ہوا تو پھر آپ نے ضعف کمزوری کی وجہ سے پھر روزے کی حالت میں نہیں بلکہ رات کے وقت جو ہے وہ فسد لینا شروع کیا۔ تو یہ جو ہے وہ امام بخاری کی تعلیق ہے، مطلب فسد سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1919 حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے وعن عطاء قال ان مضمض ثم افرغ ما فيه من الماء، قال آپ نے فرمایا ان مضمض اگر کلی کرے، ثم افرغ ما فيه من الماء،
پھر منہ میں جو ہے وہ پھر منہ میں جو پانی ہے اس کو اگل دے، لا یدیرہ ولا یزداردا ولا یزدا، تھوڑا سا اس کو لا یدیرہ آئیں یزداردا ری کا، ٹھیک ہے، یزداردا یہ الگ لفظ ہے، لا یدیرہ آئیں یزداردا یہ الگ لفظ ہے، ری کا ہو یہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، لا یدیرہ آئیں یزداردا ری کا ہو، تو اسے تھوک اور جو پانی کا اثر اس کے منہ میں رہ گیا ہے اسے نگل جانا جو ہے یہ مضر نہیں ہے، لا یدیرہ اسے ضرر نہیں دے گا، آئیں یزداردا نگل لے ری کا ہو تھوک کو، ماں باقی یا فی فی یا جو اس کے منہ میں رہ گیا ہے اگر اس کو وہ نگل لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں، ان مدمدہ اگر وہ کلی کرتا ہے، ثم افرغا ما فی فیہ من الماء، ثم افرغا پھر وہ جو ہے وہ اگل دیتا ہے، نکال دیتا ہے جو کچھ اس کے منہ میں ہے پانی میں سے، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، لا یدیرہ پھر اس کو ضرر نہیں دیتا، اس کو نقصان نہیں دیتا، اس کے روزے کو ضائع نہیں کرتا، آئیں یز داردا ری کا ہو اگر وہ اپنا تھوک جو ہے وہ نگل لیتا ہے، ماں باقی یا فی فی جو اس کے منہ میں ہے اس کو نگل لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فلا یم داغل القا فإن از داردا ری کل الکی، تو یہاں پر ذکر کیا گیا اور الک نہ چبائے۔ اب الک جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ الک جو ہے مثلا یہ گوند جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، گوند وغیرہ چبا کر تھوک دینا، ٹھیک ہے، یہ گوند یا یہ پہلے جو ہے وہ اکثر چیزوں میں کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ حکیم لوگ جو ہیں وہ اس کو مختلف دوائیوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گوند، تو یہ جو ہے گوند وغیرہ اگر کوئی چباتا ہے، چبا کر تھوک دیتا ہے تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے الک کا، اس سے جو ہے وہ ہم مست جو ہے وہ کہتے ہیں مستگی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مستگی وغیرہ، ٹھیک ہے، الک، اور الک نہ چبائے۔ اگر الک والا تھوک نکل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے منع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لا اقول انہ یفطر، میں یہ نہیں کہتا انہ یفطر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ولکن ینہی عنہ، لیکن اس سے جو ہے وہ روکا گیا کہ اس کو جو ہے وہ نہ نگلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عام طور پہ ہم جو ہے اس کو دانتوں کی صفائی کے لیے اکثر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے بھی اس کو جو ہے وہ دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکڑا وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں ان سے منع کیا جاتا ہے، یعنی سکڑا استعمال کرنا روزے کی حالت میں یہ جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح گوند منہ میں لے کے چبانا اور پھر اس کو تھوک دینا، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کو گرا دیا، یعنی گلو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ گلو بعد میں بنتی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ پہلی قسم جو ہے وہ جیسے کیکر سے نکلتا ہے، وہ کیکر سے میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، کیکر سے آپ دیکھیں گے وہ رس سا نکل رہا ہوتا ہے جمع ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے کہ اس کو اگر کوئی دانتوں میں لے کے چباتا ہے اور تھوک دیتا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ مکروہ ہے۔ آگے ذکر کیا کہ لا یدیرہ اسے ضرر نہیں دیتا، ان یز داردا ری کا ہو کہ وہ جو ہے وہ اپنا تھوک جو ہے وہ نگل لے، وما باقی فی فی جو اس کے منہ میں ہے وہ، ولا یم دغل الکا اور جو الک ہے وہ نہ چبائے، فإن اس داردا ری کا الکا اگر اس نے جو ہے وہ الک کا تھوک جو ہے وہ نگل لیا، لا اقول میں یہ نہیں کہتا کہ انہ یفطر کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، ولیکن ینہی عنہ لیکن اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، رواہ البخاری فی ترجمہ باب، امام بخاری نے اس باب کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ نقل جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی وضاحت مزید دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے کہ روزہ دار کو کلی کر کے تھوک نگلنا جائز ہے اگر اس میں پانی کی ٹھنڈک اور اس کا اثر رہ گیا ہے، کیونکہ اس قدر اثر سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کا قاعدہ کل یہی ہے کہ جس چیز سے روزہ دار نہ بچ سکے اس سے روزہ نہیں جاتا،
لہٰذا اگر گرد و غبار جان بوجھ کے لے کے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گرد و غبار ہے، دھواں ہے، مکھی مچھر، آٹے کی مشین کا اڑتا ہوا جو ہے وہ غبار سا، اسی طرح کلی کے پانی کی تری روزہ دار کے حلق میں چلی بھی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ان چیزوں سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ گرد و غبار میں جو ہے وہ روزے کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ احتیاط کی جاتی ہے، منہ پہ نقاب وغیرہ کر لیا جاتا ہے۔ یعنی گرد و غبار اگر کوئی جان بوجھ کے نکلتا ہے تو روزہ جاتا رہے گا۔ مکھی مچھر آٹا یہ اگر کوئی جان بوجھ کے نکلتا ہے تو روزہ جاتا رہے گا، لیکن اگر اس کا جو ہے وہ مکھی مچھر ویسے اس کے منہ میں جو چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ اس کا جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ اور عرب کے ملک میں یہ جو گوند ہے اس کو دانتوں کی صفائی اور مضبوطی کے لیے جو ہے وہ چبایا جاتا تھا۔ مستگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ دانے دانہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے اس کا کہ روزے میں جو گوند مستگی ہے اسے چبا کر تھوک دینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اندیشہ یہ ہے کہ گوند کے کچھ اجزاء حلق میں جو ہے وہ اتر جائیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ کرے، مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آگے آپ کا باب شروع ہوتا ہے، باب صوم المسافر، مسافر کے جو ہے وہ روزے کا باب۔ اس میں مسافر کے لیے کیا احکامات ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے۔ پہلی فصل ہے الفصل الاول، اس میں آپ مسافر کسے کہتے ہیں اس پہ بحث ہوگی، روزہ اس کا کس طرح کا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں مسافر وہ ہے جو اپنے شہر سے 3 منزل یعنی 36 کوس یعنی 57 میل کے ارادے سے نکلے۔ ساری ٹرمز میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مسافر جو شرعی مانا جاتا ہے وہ کیا ہے جی، 3 منزلیں یعنی 36 کوس اور 57 میل کے ارادے سے نکلے۔ یہ کم سے کم جو ہے وہ میل کے حوالے سے جو ہے وہ مقدار ہے، لیکن میں جس چیز پہ خود عمل کرتا ہوں یا جہاں پہ میرا دل مطمئن ہے وہ تقریباً 94 سے 96 کلومیٹر جو بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میں عمل کرتا ہوں سفر کا، ٹھیک ہے۔ مسافر اس کیٹیگری میں جو ہے وہ خود کو پھر رکھتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز قصر کرے گا، نماز جو ہے 4 فرض ہے 2 فرض پڑھے گا، باقی سنتے اور نوافل جو ہیں وہ پورے ہیں۔ صرف فرضوں میں قصر کرے گا، اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہاں مسافر کو روزہ رکھنا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ امام محمد، امام اوزائی کے ہاں بھی جو ہے وہ روزے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ وہ افطار کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کچھ شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ یہ عام حالات میں، بعض حالات میں اس پر افطار کرنا واجب ہے، مثلا جیسے مسافر غازی جب روزہ کی وجہ سے جہاد کرنے کے لیے دوسرے پر جو ہے وہ بوجھ بن جائے تو اس وقت ان کو جو ہے وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت روزہ جو ہے وہ نہ رکھیں۔ تو بار کیفس میں چیزیں ساری آ جائیں گی، تو آگے ہم میلوں کا بھی دیکھ لیں گے کتنے میل ہے اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو شرعی میل یہاں پہ ذکر کیے جاتے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں وہ 57 میل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 57 میل تقریباً 1.25 جو ہے ہوتا ہے کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر سے تھوڑا سا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو یہ آپ کا 1 میل بنتا ہے، یعنی 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے قریب یہ آپ کا 1 میل جو ہے وہ بنے گا۔ تو یہ 57 میل ہے، تو اس کے مطابق تقریباً 80-90 کے قریب بنتا ہے، لیکن میں 96-94 پہ جو ہے وہ چلتا ہوں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں ضروری چیز جو ہے وہ آتی ہے آپ کی کہ قصر کرنی کس طرح ہے، قصر کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلا آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، 2 سنتے ہیں 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں قصر کوئی نہیں ہے۔ زور کی نماز کی باری آتی ہے، اگر آپ کی نیت 15 دن سے کم قیام کی ہے، آپ نے کسی جگہ پہ، آپ اپنے گھر سے اتنے دور ہیں کہ آپ 15 دن سے کم وہاں پر رہنے کی نیت کرتے ہیں کہ 15 دن کے اندر ہم نے واپس آ جانا ہے، تو وہ 90 سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جگہ، اور آپ وہاں پہ رہتے بھی ہیں، دور ہیں وہاں سے، تو 15 دن سے کم میں آپ کا آنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے، تو اس وقت آپ جو زور کی نماز ہے 4 سنتے پوری پڑھیں گے، 2 جو ہیں وہ فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنتے اور 2 نفل پڑھیں گے، یہ قصر کا طریقہ ہے۔ فرض آپ نے آدھے پڑھنے ہیں زور کے، اسی طرح عصر کے فرض ہیں، یہ آپ نے پھر 2 پڑھنے ہیں، سنتے 4 اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے،
لیکن عصر کے جو فرض ہیں وہ 2 پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح مغرب کی نماز ہے وہ پھر پوری پڑھنی ہے آپ نے، 3 فرض آپ نے پورے پڑھنے ہیں، 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز میں 4 سنتیں پوری ہیں، فرائض کی جو 4 فرض ہیں وہ 2 آپ نے پڑھنے ہیں، پھر 2 سنتیں 2 نفل 3 وتر اور 2 نفل ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے تو پھر سنتے اور نفل پڑھیں، اگر آپ کے پاس وقت میسر نہیں ہے، گاڑی نکل جانے کا خدشہ ہے، تو پھر آپ جو ہے صرف فرائض پر ہی اکتفا کر سکتے ہیں۔ فرائض پڑھ کے جو قصر فرائض ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ جو ہے وہ اپنی سواری کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ قصر کرنے کا طریقہ ہے۔ اس پہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا کیا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، وعن عائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت آپ نے فرمایا، ان حمزہ بن عمر کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اصوم فی السفر میں سفر میں روزہ رکھوں، وکان کثیر الصیام تو وہ بہت روزے جو ہے وہ رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ بن عمر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ سفر میں بہت روزے ویسے بھی بہت روزے رکھتے تھے۔ فقال ان شئت فصم اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ، وان شئت فافطر اور اگر تو چاہتا ہے تو روزے کو افطار کر دے۔ ہاں جی، 15 دن سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 15 دن سے کم، اگر 15 یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو وہ پھر مقیم ہو جائے گا وہاں پہ، پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی نیت جو ہے وہ 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، 15 سے کم اس کی نیت ہے تو پھر جو ہے وہ قصر کی ادا کرے گا۔ حدیث ہے کہ دوبارہ بھی یہی حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں، وعن عائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت ان حمزہ بن عمر الاسلمی حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ سوال کرتے تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جو ہے وہ پوچھا، اصوم فی السفر کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی وہ تھے، وکان کثیر الصیام اور آپ روزے زیادہ رکھتے تھے۔ فقالا آپ نے ارشاد فرمایا، ان شئت اگر تو چاہے فصم تو روزہ رکھ، وان شئت فافطر اور اگر تو چاہے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ افطار کر دے۔ تو اگر رمضان المبارک کے روزے ہیں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ سفر کے حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ضرور رکھیں، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ باقیوں کے روزے کا خیال کریں، رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ کریں اور ماہ رمضان کی بے حرمتی سے بچیں، بازاروں میں اعلانیہ نہ کھائیں پیئیں، جس طرح یہاں پر ہم بالخصوص ہمارے جیل مدینہ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، رمضان المبارک میں خواتین جو ہیں وہ رمضان روزے کی حالت میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، پھر جو ہے سر عام دکانوں میں پانی پینا، جی طبیعت خراب ہو گئی ہے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، تو چکی کے ہاتھوں نیچے ان کا ہاتھ آ جاتا ہے، روزہ جب وہ رکھ کے نکلتی ہیں ان کے لیے شاپنگ کرنا بہت ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ روزہ توڑ بھی دیتی ہیں بعض اوقات۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو احتیاط کریں، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو اس طرح سرعام جو ہے وہ مت کھائیں مت پئیں، تاکہ روزہ دار جتنے بھی ہیں ان کے روزے کو جو ہے وہ نہ خراب کیا جا سکے، تو اس میں بھی آپ کو احتیاط ضروری ہے۔ اور جس پر روزے معاف ہیں، مثلا وہ عورتیں جن پہ جو ہے وہ شریعت کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں یا شرعی ایام ان کے شروع ہو چکے ہیں، تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سرعام نہ کھائیں پیئیں، وہ بھی چھپ کے کھائیں پیئیں تاکہ کسی کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ نہ ہو سکے۔ تو اگلی حدیث مبارکہ ہماری جو ہے وہ آخری حدیث مبارکہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، وہاں نبی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، قالا غزونا ہم نے جو ہے وہ غزوہ کیا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جی، آگے ہے آپ کا لستا، ٹھیک ہے، ستا لستا عشرتا مدت من شہر رمضان کہ ماہ رمضان کے 16 دن گزر گئے تھے، لستا عشرتا مدت فی شہر رمضان رمضان کے جو ہے وہ 16 روزے
गुजर चुके थे। फमिन्ना मन सामा व मिन्ना मन अफ्तरा, तो हम में से बाज रोजा रखते थे, व मिन्ना मन अफ्तर, और बाज अफ्तार कर देते थे, यानी बाज रोजे से नहीं होते थे, बाज रोजा रखते थे और बाज रोजा नहीं रखते थे। फलम याए साइम अलल मुफ्तिरी वलल मुफ्तिरु अलस साइम, तो जिन्होंने अफ्तार किया तो ना रोजादारों ने बेरोजों को ऐब लगाया और ना बेरोजों ने रोजादारों को ऐब लगाया। यानी गजवे में जिहाद में जब गए थे, जंग पे गए थे, तो बाज जो सहाबा थे उन्होंने रोजा रखा क्योंकि वो हालत सफर में थे, जंग में थे, तो बाज ने गजवे की हालत में जो है वो रोजा रखा और बाज ने ना रखा। जिन्होंने रोजा रखा उन्हें भी जो है वो इल्जाम नहीं लगाया गया कि तुमने रोजा जो है वो क्यों जो है वो रख लिया, और जिन्होंने रोजा नहीं रखा उन्हें भी इल्जाम नहीं लगाया गया कि तुमने रोजा क्यों रख ली है। तो सफर की हालत में अगर कोई रोजा रखता है तो उसे इजाजत है, और अगर कोई नहीं रखता तो शरीयत फिर भी उसे इजाजत देती है। दोनों चीजें यहाँ पे जिक्र की जा रही हैं कि रोजा अगर रख ले तो बेहतर है, ना रखे तो इस पर जो है वो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। तो ये आज की अहादीस मुबारका थी जिनको आपने जो है वो पढ़ा है, इन पर जो है वो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज आपकी यही एक क्लास जो है वो ली जाएगी, अगली क्लास आपकी नहीं होगी। इसी इन्हीं अहादीस मुबारका को आपने जो है वो याद करना है और इनको समझें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।